السلام علیکم. السلام جی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا ایک منٹ جی وہ قادری صاحب کو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں اختر مرزا بریلی سے. اختر مرزا صاحب سب ٹھیک ہے؟ اور کیسے مزاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں فرما صاحب کیا حکم ہے؟ کورس چل رہا ہے یہاں پر. اچھا فضیلت بریلی کا. اچھا اختر صاحب کا. ہاں اب دیکھو 2-4 عروس ہولی کروا لیں تو پورا سال اسی میں بک ہو جائے گا. آج ان کا کل ان کا. ارے عروس تو اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں، جو خاص خاص ولی ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں. اب ہر ایک کا عروس ہوگا تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کا عروس ہوتا ہے، جنہوں نے اسلام ہی نہیں پھیلایا خالی پیری مریدی کی، ان کا کیا مطلب ہے عروس کا؟ ان کے بھیا ان کا عرس کر رہے ہیں بتاؤ اپنے زندگی میں. ریحان رضا خان صاحب. ریحان رضا صاحب کا تو انتقال ہو گیا نا بہت پہلے. ہاں ہے وہ تو دونوں بھائیوں میں پہلے ہو چکی ہے نا مسجد میں ہی. اور تو لڑائی ہوئی تھی بہت تگڑی معلوم ہے. لیکن اگر وہ زندہ ہوتے نا تو ان کے اتنا حساب نہیں بن پاتا. نہ حضرت مفتی ریحان رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں زبردست شخصیت تھے. وہ MLC بھی رہے تھے. جی وہ ان کا چلتا بھی تھا حساب. بڑے تھے وہ، ان کے سامنے یہ کچھ کر نہیں پاتے. ہاں کچھ بھی. وہ تو ٹپاڑا بھی مارتے تھے. بہت پاورفل آدمی تھے. بڑے بھائی تھے اور عالم بھی تھے. ان کے پرشاسن میں پکڑ تھی. پاکستان تھی اور عالم بھی تھے. ہاں عالم بھی تھے. وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نا. یہ شہاب الدین نوری نے لکھا ہے کہ مفتی اعظم کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی اظہرین صاحب نے. ہاں ان کو جبکہ ریحان رضا صاحب موجود تھے تو ان کے سامنے آگے بڑھ کیسے جاتے؟ بڑے بھائی کے سامنے کی ہمت ہوتی چھوٹے کی؟ تو ریحان رضا خان نے پڑھائی تھی. نہیں، انہوں نے پڑھائی تھی مفتی مختار اشرف صاحب جو سرکار کلا کہتے ہیں نا، کچھوچا والوں نے. اچھا دیکھیے جھوٹا لکھوا دیا نا شہاب الدین نوری نے. شہاب الدین نوری نے لکھا ہے حیات تاج الشریعہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پڑھائی تھی اختر رضا خان صاحب. ہاں جب بڑا بھائی موجود ہے، 5 سال جو بڑے ہیں، عالم ہے، فاضل ہے، ان کے سامنے کیسے ہمت ہو جائے گی ان کی پڑھانے کی؟ وہ پکڑ کے کھینچ نہیں لیتے. اگر ڈبل بھی پڑھاتے تو دوسری نماز پڑھانے کے بعد سوال نہیں کر لیتے بڑے بھائی؟ بالکل بالکل. سوال کیا، ہمت ہی نہیں ہوتی. اول تو یہ سب جھوٹ ہے. تو یہ شہاب الدین مصنف ہیں اس کے. اسی کی مصنف حیات تاج الشریعہ اور کرامت تاج الشریعہ، دونوں کتابوں میں یہی بات لکھی ہے اس نے. ہاں اور یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ مختار اشرف صاحب نے پڑھائی. کہا یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ کیا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پڑھائی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن کچھوچا والوں کو غصہ ہی نہیں آ رہا ان لوگوں کے اوپر. کچھوچا والے بھی ڈر گئے بریلی والوں سے. کچھوچا کے کافی لوگ ڈر گئے. اس میں ڈر گئے، سمجھ گئے کہ مان گئے بریلی کی طاقت کو، کہ بریلی کے لوہا مان گئے کہ واقعی میں بریلی کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا. نہ پیری مریدی چلے گی نہ تقریر چلے گی. وہ تو یہ جتنے بھی ہیں سب سمجھ گئے ہیں. ہاں کہ مکھیا یہی ہیں مکھیا. ہمارے سب کاری کرم. نہیں، جتنی خانقاہیں وہ بھی ڈر گئیں. ڈرا دیے سب کو. ڈرا کیا دیا؟ ان کے پاس 5 مسلک والوں نے ڈرا دیا. اتنا ڈرا دیا ہے. ان کے پاس ہے بھی نہیں نا. ان کے پاس افرادی قوت ہے. ان کے پاس کیا ہے، پہلے سے ہی وہ اقتدار میں ہے نا، شروع سے ہی. اس لیے ان کے اقتدار ابھی بھی قائم ہے. مارے والوں کو بھی ڈرا دیا، بلگرام والوں کو بھی ڈرا دیا، مسولی والوں کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ مسولی والا کہہ رہا ہے میں نے خلافت دی ہے اسجد رضا صاحب کو. وہ ان کی خلافت کو مانتے نہیں ہے اسجد رضا صاحب. کبھی نام بھی نہیں لیتا کہ ان سے مجھے خلافت ہے. نام بھی نہیں لیتا مولانا اسجد رضا خان صاحب. اسجد رضا خان صاحب کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کے سامنے خود پیر جو خلافت دے رہے ہیں وہ ان کے سامنے پیری مریض نہیں کریں گے. کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. بلکہ اسجد صاحب جو عروس ہو رہا ہے نا، اس میں وہ آنگے بھی نہیں، لاسٹ میں نہیں آ سکتے. وہ مسولی والے لاسٹ میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ سب کھڑے ہو. لاسٹ میں اسجد رضا صاحب ہی آئیں گے جی. وہ خلافت دے رکھی ہے مسولی والوں نے. یہ عالم ہے ان لوگوں کی خلافت. ان کی خلافت اتنی آسان سستی ہیں کہ جب چاہتے ہیں خلافت دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. خان صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے گرچہ زمانے میں آخر ہوا وہ جو اگلوں سے ممکن نہ تھا. وہ ہو گیا. یہ خیر انہوں نے نہیں لکھا، وہ ان کے چاہنے والوں نے کسی نے لکھا ہو شاید، منسوخ کر دیا ہو. کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے، ظاہر کو ہی لگے گا. کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بہت کڑوی ٹائپ ہیں. دونوں مکسچر کر کے ایسا چلے گئے کہ کشمکش میں آپ کو آ گئی. ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ. یار ہم کیا جائیں. ایک طرف اتنی اچھی
نواز شریف لکھی ہے. اچھا حضرت انکشاف حق دیکھی آپ نے کون سی مفتی خلیل احمد صاحب کی؟ انکشاف حق میں نے پڑھی تھی بہت پہلے، وہیں سے دیوبند سے ہی لایا تھا میں. اچھا اچھا اچھا. ارے وہ علم کے بحر العلوم تھے، بحر العلوم فخر العلامہ تھے، اور جی سب سے بڑے عالم تھے بریلی کے، مفتی جی. خلیل احمد صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، بجنور کے تھے. ہاں. اور یہ اظہری میاں صاحب کے داماد بھی بجنور کے تھے، شعیب رضا صاحب. یہ بھی ان کے نانا ماموں دیوبندی تھے بیچارے. وہ دلی میں رہتے تھے، شیلم پوری میں سب سے ملتے تھے. بعد میں یہ پھر ان کو اظہری میاں صاحب نے فلیٹ دلا دیا تھا بریلی میں. اچھا. فلیٹ یہ بات کو چھپانے کے لیے کہ یہ وہاں پر دیوبند والوں سے ملتے ہیں دلی میں. شیلم پوری میں رہتے تھے نا. سیلم پور. میں تو ان کے گاؤں میں ہو کے آیا ہوں نا، دودری نام ہے ان کے گاؤں کا، دودری. اچھا. میں نے نماز بھی پڑھی مسجد میں ان کے گھر کے سامنے. نمازی نہیں تھے، میں جماعت سے مشکل سے نماز پڑھ پاؤں 3 لوگ بس. ایک تو ہمارے ساتھ میں گئے تھے وہ تھے، نماز تو یعنی امام ہی نہیں تھا اس مسجد میں، امام بھی نہیں تھا، غائب تھا امام. ہاں تو نماز معاف ہے نا ان کے سلسلے میں. تو وہ نہیں، پورا علاقہ وہی ہے ان لوگوں کا، یہ ہے دیوبند والوں کا ہے. کہنا پڑھوں میں نماز کس کی، کروں کس کو سجدہ، جس در پہ بھی جاؤں درے یار لگے. کیا معلوم کیسے رشتہ ہو گیا اس کا، کس طرح سے کرا اس نے داؤ پیج لگا کے، اب انتقال بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا حساب دیا ہوا کیا نہیں دیا ہوا اللہ بہتر جانے. اچھا ان کے داماد تھے؟ میں تو ان کے گاؤں میں ہو گیا ہوں. ٹوٹل دیوبند والے تھے جہاں کے داماد 99%، 98%. تو رشتہ کر کیسے دیا انہوں نے؟ کر دیا. اب دیکھو جو جتنا زیادہ آگ اگلتا ہے نا زہر اگلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی طرح سے وہ اس کے اوپر وبال بھیج دیتا ہے کہ اب وہ پھر بدنام ہو جاتا ہے. ہاں. جیسے کون تھا وہ اس زمانے میں، وہ اشوک سنگھل. جی جی. اشوک سنگھل بہت آگ اگلتا تھا. پروین توگڑیا صاحب بہت آگ اگلتے تھے. اور یہ بڑے بڑے جو نیتا تھے بڑے، تو ان کے گھرانے کی لڑکیاں غیر مسلمان کے ساتھ چلی گئی. ہاں. پروین توگڑیا کے گھر کی کوئی رشتے دار گئی تھی، کون تھی بھانجی وہ بتیجی. تو خدائی نظام ہے سر. تو یہ جتنا جو زیادہ وہ کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر وبال بھیج دیتا ہے. لے بالکل سنبھال. بالکل بالکل. تو ابھی 1-2 رشتے تھوڑی ہیں صاحب، ہزاروں رشتے ہیں لوگوں کے. اب دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے پبلک کی، ایسی بات نہیں ہے. جی. آپ کے بریلی میں بھی اب یہ دیکھنا کچھ دن بعد ظاہر ہو جائے گی بات کہ ان کے تو خود رشتے داریاں دوسروں کو منع کر رہے تھے نا. صحیح بات ہے. اب بریلی میں دیکھنا کچھ دن بعد آدھا معاملہ ہو جائے گا دونوں کا، نصف. اب لوگ تنگ ہو جائیں گے، بریلی میں بھی کہہ دیں گے بھیا یہ سب تقریر اب ختم کرو، اب اللہ کے رسول کسی کو بیان کرنا ہے کرو، نہیں تو جاؤ اپنا گھر جاؤ. ہاں. اور نہیں بریلی میں ہو جائے گا کہ امام زین العابدین کی اگر تم نے فضیلت بیان نہیں کی تو امام کو امامت پہ نہیں رکھیں گے. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جائے ادے پور میں، ناسک میں، پوربندر میں، کہ امام صاحب اگر آپ نے امام زین العابدین پہ جمعے پہ تقریر نہیں کی اور اگلے جمعے پہ امام باقر پہ اور اس کے بعد امام جعفر کے سلسلے بار نہیں کی تو بوریے بستر اٹھا لینا، اپنے گھر چلے جانا. کہنا بہت سن چکے تم والوں کی فضیلت ہم نے بہت سن لی، کبھی تمہارے منہ سے امام زین العابدین کی فضیلت نہیں سنی، امام باقر یہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کمیٹی والے کروائیں، ادے پور والے، ناسک والے، جودھ پور والے، بمبئی والے، اور نہیں تو امام سے کہہ دیں کہ اگر نہ کر پاؤ تو اپنے گھر نکل جانا. اب تمہارے اس طرح کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، تم کے جو مانتے کیسا مانتے تم؟ سودا گران والوں کو تو پوری طاقت سورین کی طاقت لگا کے منوا رہا ہو، ان کے بارے میں تم کبھی بتاتے نہیں ہو. آدھا گھنٹہ کبھی تم نے تقریر کی امام زین العابدین پر، امام باقر پر، امام جعفر. کیا خیال ہے؟ جی. ہاں کیا بتا رہے تھے آپ؟ تو اس میں جو کمی رہی خانقاہ نیادیہ والوں تو سمٹ کر رہے خود، انہوں نے کام نہیں کیا نیادیہ والوں. انہوں نے کیا دالو نہیں بنایا خانقاہ نیادیہ. دالو بناتے نا تو اپنے امام ہوتے. حضرت قطب کیا نام تھا، قطب بریلی حضرت پیر سید ثقلینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر تعلیم بناتے بڑا تو ان کے بھی امام ہوتے ثقلینی بہت سارے. چھوٹے چھوٹے مدرسے بنانے سے فائدہ نہیں، بڑے تعلیم بنائے جائیں جس میں 1000 لڑکے پڑھیں. حضرت پیر ثقلینی صاحب کے نام سے بنے تعلیم حسنیہ ثقلینیہ یا حسینیہ ثقلینیہ، اس میں 1000-2000 لڑکے پڑھیں اور ان کو کٹر بنایا جائے کہ کبھی پاس مسئلہ کا نعرہ نہیں لگے گا، کبھی سودا کران والوں کی فضیلت بیان نہیں ہوگی، نہ ان کا منہ زبان پہ نام آئے گا اس طرح سے. جی. تو پھر جب تک اپنے امام نہیں ہوں گے نا کام نہیں بنے گا. جی جی. امام کے بغیر کام نہیں بنے گا صاحب، کبھی نہیں بنے. امام ہونا ضروری ہے. اب مکن پور والوں کے امام کم ہیں، مداری حضرات کے. جی. ابو الولائیوں کے بھی امام کم ہیں اور ثقلینی حضرات کے بھی امام کم ہیں. تو اماموں سے ہی تو جیت ہار ہو رہی ہے صاحب، امام نہیں ہے نا اپنے زیادہ. وہ مسجدوں پہ قبضہ ہو گیا نا ان کا. وہی تو، جب ان کے امام رہیں گے تو پھر آپ کیا کر لو گے؟
اور مسجدوں کو قبضہ ہو گیا. باہر سے کب تک سمیٹتے رہو گے پبلک کو؟ ہیں؟ اور وہ عوام جو ہے وہ کہتی ہے امام صاحب سے پوچھ لو. امام یا صاحب تو پھر اللہ پاک تختہ پلٹ کر دے کہ قوم کے دلوں میں بات ڈال دے کمیٹی والوں کے کہ وہ کہہ دے کوٹا کے ہر امام سے، وہاں کے ہر کمیٹی والا، کوٹا کی ہر کمیٹی والا جتنے وگیان نگر، چھاونی، چمبل گارڈن، کہ امام صاحب اس جمعے پہ امام زین العابدین کی فضیلت بیان کر دینا. آپ کو یہ الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ ابھی کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنی ہے کہ یہ امام زین العابدین ہے کون. ان سے پوچھیں گے امام صاحب سے کہ امام زین العابدین کو کیا مانتے ہو، کہ ان کے لڑکے امام حسین کہ نا بھائی اتنے جانتے ہیں کہ اور بھی کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ صاحب وہ ہمیں کچھ اچھا یہ محلہ سوداگران بریلی والوں کے بارے میں کیا، ان کے بارے میں تو 10 دن تقریر کر دوں گا میں کہ نا. اچھا 10 دن کر دے گا، ان کے بعد 10 منٹ نہیں معلوم کہ نا یہ جمعہ جو آ رہا نا امام زین العابدین پہ کر دینا تو. یہ چمبل گارڈن والے کہہ دیں ہو سکتا ہے کمیٹی، اور اگلے جمعے پہ امام باقر پہ کرنا اور اس کے بعد امام جعفر میں، ورنہ اپنا بوریہ بستر اٹھا کے نکل جانا. تو اور کرنا تو اچھی طرح سیرت بیان کرنا جیسے سیرت بیان کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ان کا عالم یہ تو ان کا عالم کیا ہوگا، یہ نہیں سنیں گے ان کا عالم یہ تو ان کا عالم، بلکہ امام زین العابدین کا تقویٰ کیا ہے، ان کی عبادت کیا تھی، ان کی پرہیزگاری کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، کیا ان کی کرامات تھی، یہ سب پورا بیان ہونا چاہیے. نہیں تو اپنا بوریہ بستر اٹھا کے نکل جانا. ہو سکتا ہے جے پور کی کمیٹی والے بھی یہی کہیں، ناسک والے، پوربندر، انشاءاللہ دیکھنا ایسا وقت آئے گا لوگ کہیں گے جی یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحیح سے فضیلت بیان کرو، صحیح سے. اور اب یہ ہو جائے گا کہ ایک مہینہ تم حضرت ابوبکر صدیق فضیلت بیان کرو، ایک مہینہ حضرت عمر کی، ایک مہینہ حضرت عثمان کی، ایک مہینہ حضرت علی کی. تو امام حسین کے بارے میں تو لوگ بتاتے ہی ہیں، لیکن ان کے بعد ان کے لوگ ہیں نہیں. ان کے یہاں کے جو مدرسے سے طالب علم مسجدوں میں امام ہیں، ہاں ان کا اس پہ مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا کچھ. ہاں تو نہیں کمیٹی والے پڑھوا دیں گے نا ان کو. کمیٹی والوں کو غصہ آ جائے گا، جتنے بھی عباسی لوگ ہیں یہ کہیں گے تم نے کبھی حضرت عباس علمدار کے بارے میں کیوں نہیں بتایا. عباسی بھی غصے میں آئیں گے صاحب، ایسی بات نہیں کہ ہم بھی تو سنا حضرت عباس علمدار کو نہیں بخائی، تم یہ بتاتے ہو کربلا میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا کیا وہ تو جیسی بٹیا ویسی پجاری. ہیں. ارے کمیٹیوں میں بھی تو سب وہی گنڈے لپنگے ہیں. نہیں نہیں انشاءاللہ جس دن کمیٹی والوں کا ایمان جاگے گا نا، بیدار ہوں گے، اس دن کہیں گے دیکھنا انقلاب ایک دم آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تختہ پلٹ ہوتا ہے. نااہل لوگ بیٹھے ہیں سب مسجدوں پہ کمیٹی میں. ہاں یہ اصلی میں یہ اتاری لوگ ہیں نا دعوت اسلامی والے، یہ نہیں چاہتے کہ امام زین العابدین کی فضیلت بیان ہو یا امام باقر کی بیان ہو یا امام یہ تو ان سے بھی برے ہیں اتاری. ارے یہ تو بڑے، یہ تو چندہ خور لوگ ہیں، چندہ کھا رہے ہیں خوب زیادہ. انہوں نے ڈبہ رکھ دیا سب دکانوں. آپ کے بریلی میں یہ ہے کہ نہیں یہ اتاری لوگ اونٹ پٹنگ کرتے رہتے ہیں. کتنے پرسنٹ ہیں تو کم ہے ان سے تو. ہاں کیونکہ یہ ان کو پنپنے نہیں دیا نا، انہوں نے پنپ نہیں دیا. وہ سمجھ رہے تھے نا کہ اپنا سکہ جمع لیں گے. ہاں بریلی میں ان کو پنپ نہیں دیا. بہت اچھا کیا بریلی والوں نے. وہاں عالم نبیل فاضل جائی حضرت مولانا مفتی سید کفیل صاحب نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں. مفتی سید کفیل صاحب ہے نا، جی بہت قابل عالم ہے، وہ انہوں نے اڑائی تھی دھجیاں. اور وہاں شارع بخاری حضرت مولانا مفتی محمد عاقل صاحب ہے، بہت قابل عالم ہے. حضرت مولانا مفتی آسن میرے ساتھ بھی اچھے نیک شخص ہیں، بڑی قابل آدمی ہیں، نورانی چہرہ ہے. اور قطب بریلی آپ کے ہیں مفتی صالح صاحب، بریلی کی بزرگ ہستی وہی ہیں اس وقت. ہاں مفتی صالح صاحب تو نہیں کہا، بہت زبردست کمال شخصیت کی کوئی بات نہیں کرتے. ارے ان سے ملو، وہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان کو حدیث شریف سنایا ہے. اچھا وہ کفے لسان کیے ہیں، خاموش ہیں. کفے لسان تو وہ تو میں نے ان سے ملا ہوں نا، سب میں سمجھ لیا ان کا معاملہ سب. اب کچھ تو مجبوری ہوتی ہے نا، جہاں کہیں رہتا آدمی اس سب میں تھوڑا بہت حالات کو دیکھ کے مجبور ہے. وہ جامع رضا کے شیخ الحدیث ہیں. جی جی. اور میں نے ان کو حدیث سنایا تھا والی، وہ کون سی حدیث ہے، اقرا والی جو بخاری شریف میں. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزل الى علي ثم يرجع الى خديجه وتصفه بالمثل جاءه الحق وفي غارها فجاءه الملك فقال اقرا فقال قلت ما لم يقال قال فاخذني فغطني حتى بلغ من الجود ثم ارسلني فقال اقرا. یہ پوری حدیث بہت بڑی ہے، میں نے سنائی تھی تو حضرت نے غلطی بتائی تھی، بہت باریک دیر زبر کی تھی کوئی، تو وہ حضرت نے غلطی بتائی وہاں پر. قابل آدمی ہے.
تو حضرت ہاں میں جزم پڑھ رہا تھا، حضرت نے پھر وہاں بتایا زبر تھا وہاں پر، جزم میں نے پڑھ دیا تھا واو کے اوپر، تو حضرت نے ذرا سی غلطی پکڑی، جزم میں نے پڑھا، حضرت نے کہا زبر تھا وہاں، جبکہ یہی حدیث میں نے سمن بکون ہوں گی ان کے مزداق کو سنائی، جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے نہیں پکڑی، ان کے آگے پڑھی تو انہوں نے پکڑ لی غلطی. تو وہ میرے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی صالح صاحب، ہم متقی بھی ہیں. متقی بھی ہیں، بلکہ پورے بریلی کو ان سے مرید ہو جانا چاہیے، جتنے بریلی والے ہیں سب ادھر ادھر سے مرید نہ ہو کے ان سے مرید ہو جاوے. جی جی. کائے کو ادھر ادھر سے مسولی والوں سے ہو رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر سے ہو رہا ہے. سیدھے نیچے نگاہ کر کے سیدھے جاتے ہیں. ارے ان کا وزن بھی تو کم ہے، 50 کلو کے ہوں گے مشکل. وزن ہی کہاں، وہ تو بالکل ہلکے پھول ہیں. ہلکے پھول ہیں، 50 یا 40 کلو کا ہی وزن ہوگا بس. ہاں یہ جامع مسجد، شہر کی جو جامع مسجد ہے ہاں اس کے پاس ایک چڑی مار کا کنواں کہلاتا ہے، وہاں پہ ہے ان کا. ارے مجھے آپ سے گزارش ہے ان کا نمبر لے کے دینا، میرے پاس سے نمبر نکل گیا ان کا. اچھا دے دینا. آپ بریلی میں رہتے تو میرا سلام بول دینا کہ آپ کے شاگرد اختر حسین قاضی صاحب کا فون آیا تھا. اچھا. اور آپ کو سلام کیا اور آپ کا نمبر مانگا صاحب. جی. مگر یہ کچھ حق بات کہتے تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں مولویوں کا، کہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. یہ بہت خطرناک ہے. خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ کچھ کہتے اب ہی کیا کریں صاحب، وہ منظر اسلام میں بھی پڑھا چکے ہیں نا، وہاں بھی پڑھا چکے ہیں، جامع رضا میں بھی پڑھا رہے ہیں. ان کے شاگرد بہت بڑے بڑے عالم ہیں، نہیں. ان کے شاگرد بہت ہیں. جی. اتنا عمر ان کی شاید 75 سال ہے. نہیں تو شاگرد ان کے بہت ہیں، تو وہ بھی تو سب یہی کر رہے ہیں. وہ تو اب دیکھو وہ کیسے روک سکتے ہیں صاحب. وہ ایک مجبوری وہ ہوتا نا آدمی کا، ایک کہ اب جائے تو کدھر لے کے جائے. ایک طرف دیوبند ایک طرف بریلی ہے، اب دونوں میں غلطیاں تو دونوں میں ہیں، دیوبند والوں میں بھی ہیں کچھ غلطیاں تو ہیں، پہلے حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، ان کی میں. اب آدمی سوچتا ہے یار کیا کریں، جی. بیچ میں پٹکنا چاہیے، سب کو لا کے بیچ میں پٹکنا چاہیے. اس پہ ضد پہ اڑ جانا وہ تو غلط ہے. ضد پہ تو یہی قرآن میں آیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے چلائے اللہ میں. سیدھا رستہ ہے کہ دیوبند بریلی دونوں کو ایک سائڈ کرتے ہوئے مسلمان سمجھتے ہوئے چلتے رہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو. لیکن علماء دیوبند کی جو عوام ہے وہ تو ان کو امنا صدقنا نہیں مانتی ہے. ان کی عوام تو ان کو امنا صدقنا مانتی ہے. ہاں یہ آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی کہ وہ ان کی عوام تھانوی صاحب کی کبھی گن نہیں گاتی، کبھی نادوی صاحب کا نام بھی. ہم تو ان کی عوام سے 5 منٹ تقریر نہیں سنی تھانوی صاحب نادوی صاحب کی، آج تک نہیں سنی میں نے. نہ کبھی نہیں. ہاں یہ صحیح کہہ رہا، وہ ان کے عالموں کو تو ایسے گن نہیں گاتے جیسے یہ گاتے ہیں. مولانا کفیل اشرف صاحب کی میں نے اس پہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے تقریر. ہاں اس میں کیا نام ہے، سیرت النبی کے عنوان پر بہت بڑھیا عالم ہے مفتی کفیل اشرف صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی عوام کا آدمی علماء دیوبند کا اس طرح سے معتقد نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ ہو. نہیں وہ گن ہی نہیں گاتے، نام بھی نہیں لیتے. ہم تو نام بھی نہیں سنتے نا صاحب. ہم نے تو شاید 50 سال کی عمر میں ان سے نام بھی کم ہی سنا ہے تقریروں میں. نام یعنی ان کے گن تو گانا بات دوسری، نام بھی نہیں لیتے. وہ تو کبھی کبھار بہت مشکل سے یہ لوگ نام لیتے ہیں، کبھی کبھار، یعنی 100 تقریر میں ایک آدھ بار کہیں نہ کہیں بس نہ. وہ تو اللہ کے سورج بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہیں بس. جی ہے نہیں غلطیاں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ تبلیغ جماعت کے امیر ہیں، ان میں ہیں غلطیاں بہت بڑی بڑی جو موجودہ ہے نا. ان کے اوپر تو دیوبند والوں نے فتویٰ لگا رکھا ہے. اور اب یہ کیا معلوم کیا تضاد معاملہ چل رہا، متضاد کے ایک طرف فتویٰ، دوسری طرف ان کو آنے کی اجازت دے دی. اب اس میں پبلک گمراہ ہو جاتی ہے کہ تم نے فتویٰ لگایا تھا، ان کو کس طرح سے بلوایا، اس کا حل کیا کہ نہیں. جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شان میں گستاخی کی ہے اور بھی گستاخی کری ہے، تو یہ تو کلیئر کرنا چاہیے نا. علماء دیوبند نے کلیئر نہیں کیا ابھی تک. مولانا ساتھ کی وجہ سے سب یہ پھیلے ہی. ارے وہ حضرت مجاہد ملت حضرت مولانا یوسف صاحب بہت غصہ ہیں واپی والے. وہ مجاہد ملت ہیں، سلطان المجاہدین حضرت مولانا یوسف قاسمی صاحب واپی کے بہت زبردست مجاہد ہیں. انہیں بڑی بات کھلی کہ یہ دیوبند کیوں آئے بغیر توبہ کیے، مطلب جب نہ توبہ کیا نہ کلمہ پڑھا نہ کچھ کیا، ایسے تو پھر کسی کو ہی مسلمان مان لو، کچھ بھی بکتا رہے. پھر آپ پھر غلام احمد قادیانی کو بھی مان لینا چاہیے. اب جی میں تو کہہ رہا ہوں مان لینا چاہیے غلام احمد قادیانی کو بھی. کہاں کے بتایا آپ نے؟ مولانا یوسف صاحب کہاں کے؟ واپی کے. واپی گجرات کے ہیں. گجرات کے ہیں. کروں گا راج گڑھ میں ہی کھا لوں گا. ہاں
आप करिए नाश्ता। मौलाना यूसुफ साहब वापी के हैं, ये गुजरात में वापी है ना, ये इसके आगे सूरत के आगे है। अच्छा बाकी, वापी अच्छा वापी। सुल्तानुल मुजाहिदीन है साहब, बहुत बड़े मुहक्किक हैं यानी। वो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये वहाँ क्यों गए, देवबंद वालों ने इनकी इतनी इज्जत क्यों की, और ये पहले फतवा लगाया फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने, मतलब जी तजाद के ऊपर बड़ा गुस्सा आया उनको इस बात। और इसी तजाद को अल्लामा अरशद काजी ने बयान कर दिया था पहले ही ज़ेरो ज़बर में बयान किया था ना। तो वो तो तजाद तो दोनों ही तरफ है साहब, बरेली वालों में भी तजाद है, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही तरफ है, इनमें भी है तबलीगी जमात वालों का फिलहाल रूहानी मामला था, लेकिन इन्होंने साहब ने बेकार 50 साल पहले था जी। नहीं, घर वाली खा लूंगा, घर वाली मैं दुकान के। हाँ तबलीग जमात पहले 50 साल पहले अच्छा काम करती थी तबलीग जमात जी, अब नहीं रहा, पहले वाले मेहनत कर गए 50 साल पहले वाले, अब तो खाली राज कर रहे हैं और रस्म रह गई है, आना जाना रह गया है मेवात में, खाना पीना दावतें उड़ाना, बस कुछ नहीं। जी बस पहले वाले मेहनत कर गए 50 साल पहले वाले, उसका ये फल खा रहे हैं, बस छिला फल खा, उनका छिला खा रहे हैं ये लोग। सही कह, पहले वो थे ना, वो बड़े बड़े थे, मौलाना कारी रईस साहब थे, मौलाना उबैदुल्लाह साहब बलियावी थे जी, उनका सिला खा रहे हैं ये लोग बस। सही कह। अब सिला भी इतना खा लिया उन्होंने कि उनके पेट इतने फूल गए कि फट गए, दो जमातें हो गई जी, एक शूरा की हो गई, एक मरकज की हो गई, तो वो दोनों एक दूसरे की मार्केटिंग वाले तो उनसे फिर भी बेहतर है। अभी हमारे भोपाल में जमात आई थी गुजरात की, गोधरा की, तो उसको भगा दिया, मस्जिद में नहीं आने दिया था जमात वालों ने, साथ वालों ने भगाया। हाँ साथ वालों ने भगाया। हाँ यही कर रहे हैं गुंडा करते, वो लोग नहीं करते बेचारे। सही कह रहे हैं। देखिए अब उनको भी करना चाहिए, काहे को खामोश है, उनको भी करना चाहिए, जब ये जाए तो वो भी करने, खूब करने। भाई ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाए, जब भी काम चलता है। वो रूहानी काम है, उसको इन्होंने जो है वो जाति बना दिया, रस्मन। हाँ रूहानी काम तो पहले था साहब जी, अब तो जिस्मानी हो गया। जिस्मानी हो गया। अब तो आलम ये है कि जब तक आप आलिम हो जाओ, फाजिल हो जाओ, मुफ्ती हो जाओ, जब तक आपको वक्त नहीं लगाओगे 40 दिन 4 महीने, तो आपको मुसलमान जाहिल ये कह रहे हैं। दीन शरीफ में पड़े जब भी नहीं मान लेंगे, जब तक कि जाहिल होगा, यही कहना है। नहीं ये इनके कुछ नहीं, इनके बयानात है साहब, इनके वो पाबंदी लगा रहे थे, साल लगाना पड़ेगा आलिम को। वो तो साहब को ऐसा ही मान रहे हैं कि जैसे अहमद खान साहब को लोग मान रहे हैं। अरे वाह अपनी बात बिल्कुल, उनके बगैर कुछ नहीं है। अरे वो एक ही ये इधर से ये बीमारी है इनमें, उधर से उनमें बीमारी है जी, क्या खैर जी नहीं है, तो हमें ये बीमारी नहीं है, हम देवन को माने ना। बड़ी तादाद में लोग जुड़ गए जमात से, लेकिन उनकी इस्लाह नहीं हो पाई। आपको एक जाहिल के जाहिल। आपको एक बहुत हैरत अंगेज बात बताता हूँ, मैं अभी टोंक गया था, टोंक जिले में देवली पड़ता है जी, वहाँ का एक कट्टर बरेली का लड़का जो शराब पीता था, उसका नाम अमजद था जी, नाम अमजद था। वो जमात में अभी जमात में गया हुआ है 4 महीने की। अच्छा, अभी 2 महीने के मैं तो रह के आऊँ ना 3 दिन उसी जगह जहाँ पर वो इमाम था, मौलवी अनवर दिलकश, बरेली से ही पढ़ के गया मंजर इस्लाम से जी। लड़का शराब पी के पढ़ा रहता था, तो उसको जमात वालों ने पटापटू के अपने साथ ले गए 4 महीने। अभी जमात में ये 2 महीने हो चुके हैं। अब देवली वाले सोचेंगे यार जब इसका लड़का गया तो हम क्यों न जाए जी, है बिल्कुल। अभी आके जब वो जमात से जाएगा तो बहाने बनाएगा, कह देगा कि मैंने तौबा करवा ली, ये करवा ली। तेरे तौबा कराने से क्या होता है? क्या वो काफिर कुफर करने गया था तू तौबा करवा रहा है? क्या कहीं घंटा बजाने गया था? क्या गिरजा घर में गया था तू तौबा करवा रहा हूँ सब? हाँ, वो अपनी नाक बचाने के लिए सोचेगा ना, आवाम को लुभाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए। मैंने आज से तौबा करवाई, कलमा पढ़वाया, निकाह करवाया। अरे तूने कलमा पढ़वाया, निकाह का करवाया बीवी का, चल निकाह भी करवा बीवी का उसकी जी। वो 4 महीने जो उसने नमाजें पढ़ी, नमाजों को दोहरवा, उनसे कहे कि नमाज दोहरा 4 महीने की पूरी। सही कह रहे हैं। कहाँ से दोहरा लेगा 4 महीने की नमाज? कहाँ से दोहरा ले? वैसे ही तो वो शराबी था तो नमाज तो पढ़ते ही नहीं था, फिर नमाज कहाँ से दोहराएगा? सही कह रहे हैं। हो सकता है कहीं तौबा कराने पे कहीं वो बाप के ऊपर गुस्सा ना हो जाए। अब बाप कहते हैं तौबा कर, तू जमात में गया था तो बाप को डांट ना दे, वो फटकारने दे जी। फटकार भी सकता है कि भाई शराब पीता था, मुझे इन लोगों ने नमाजी बना दिया, नमाजें सीख के आया हूँ मैं गुस्ल का तरीका सीख के आया हूँ, तू कह रहा तौबा कर, तो हो सकता है मेरा कहते चल यहाँ से
ارے وہ ہمارے یہاں بریلی میں بھی ایک ہے لڑکا، وہ جماعت والوں کے ہاتھ چڑھ گیا تو ان کے ساتھ میں رہنے لگا، تو لوگوں نے اس کا پیچھا لیا پھر کہ تو وہابیوں میں بیٹھتا ہے دیوبندیوں میں. تو اس نے کیا نہیں، میں تو کھڑے ہو کے پیشاب پہلے کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، سنی ہوں. وہابی لوگ کہاں کرتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ تو بیٹھ کے کرتے ہیں. کھڑے ہو کے پہلے بھی کرتے اس نے کیا میں شراب بھی پیتا ہوں، شروع سے پیتا ہوں. ہاں رہا میں وہابیوں کے ساتھ، لیکن وہ وہابی کوئی مجھے ملا ہی نہیں شرابی، تو میں تو سنی ہوں. تو وہ تو چوک میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا، بولے بھائی میں کاہے کی توبہ کروں دیوبندیوں کے ساتھ رہنے کی، میں شرابی پہلے تھا اب بھی شرابی ہوں، سنی ہوں. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ کہہ رہا تھا وہ. میں نے سنا ہے ناسک سے اندور جانا ہے، وہ ناسک جانا ہے. ادھر پوچھو، ادھر ہم تو گئے ہیں دکان. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ عرس کرا رہا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے عرس کرانے سے؟ جی کبھی امام زین العابدین کا عرس کیوں نہیں کراتے بریلی میں؟ جی اور یہ بہت سارے مردود لوگ پوری دنیا میں عرس کرا رہے ہیں، افریقہ میں، امریکہ میں، بریلی والوں کا. تو یہ مردود لوگ امام زین العابدین کے نام کے جلسے کیوں نہیں کراتے؟ امام باقر کے نام کے کیوں نہیں کراتے؟ جی. میں ان کو مردود شیطان سمجھتا ہوں، شیطان ہے ایسے لوگ کہ امام زین العابدین کے نام کے جلسے کو کرا نہیں رہے، جن سے کسی کو اختلاف ہی نہیں، سب مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان کے نام سے کرا نہیں رہے. اہل بیت اطہار کا تو نام ہی نہیں لے رہے ہیں. نام لیتے ہیں خالی، منواتے نہیں ہیں ان کو، ان کی عظمت نہیں منواتے. نام بھی بس ایسے ہی وقتی طور پر لے لیا تھوڑا بہت کبھی لے لیا تو لے لیا، لیکن ان کی کبھی شان بیان نہیں کرتے لوگ. نہ ہیں؟ کبھی نہیں. کبھی نہیں کرتے، آئمہ مجتہدین تک کا نام نہیں لیتے ہیں. نہیں لیتے ہم. جو فقہ کے امام گزرے ہیں 4، ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کبھی کرتے. نام اجائے تو اجائے ان کی زبان پہ، کیا معلوم کیسے جاتا ہے، وہ بھی اللہ بلا ٹالنے کے لیے جاتا ہو. لوگ یہ نہ کہیں کہ تم تو ان کا کوئی بھی نام بھی نہیں لیتے ہو. پوری پلاننگ ہے یہ اختاری لوگوں کی، دعوت اسلامی والوں کی، کہ ہمیں فاضل بریلوی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں منوانا، نہ امام باقر کو، نہ امام جعفر کو، نہ امام موسیٰ کاظم کو. یہ پوری پلاننگ جی جی اختاری لوگوں کی، دعوت اسلامی والوں کی. جی اور یہ اس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، جی جی جی. اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا. ہاں وہ کہہ رہا آنسو ناپاک ہیں، یوٹیوب پہ پڑا ہوا اس کا، کیا نام ہے؟ الیاس اتاری کا. کہہ رہا ہے کہ وہ آنسو جو ہیں ناپاک ہیں. آنسو ناپاک کہاں ہو جائیں گے؟ وہ دکھتے ہوئے کا ہے. اب کیا معلوم کون سے آنسو کے لیے بولا تھا، کوئی عالم فاضل تو ہے نہیں. دکھتے ہوئے آنسو کے بارے میں مسئلہ ہے، اچھا وہ الگ ہے مسئلہ. یہ جاہل آدمی ہے، جی نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے. نہیں کہیں گے تو یہ نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، جی. نہ قاری ہے. الیاس اتاری یہ تو امیر اہل بدعت ہے، یہ اہل بدعت. اسے بلا وجہ امیر اہل سنت کہہ رہا ہے. نئی نئی بدعتیں نکال رہا ہے، جانے کیا کیا نکال رہا ہے. جو ہے کہ وہ سر کے اندر پگڑی میں پھول ٹھوس دے گا، گلاب کا پھول ٹھوس کے جائے گا. جو ہے مرزا انجینئر کیا ہے صاحب؟ مرزا انجینئر تو وہ سب پہ تبرہ پڑھ لیا. وہ خبیث اعظم ہے، خبیث عالم ہے. جی نہیں، خبیث اعظم کہا جائے گا. ہاں بتائیے، وہ کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا، سب پہ وہ تبرہ. تو بہت بڑا مردود ہے. اس نے تو حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی چھینٹا کسی کی تھی کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جی بتائیے. مرزا مردود نہیں تو کہا گا. جی جی. جبکہ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اول تو ان سے ثابت ہی کبھی کتابیں لکھنے کا دور بعد میں شروع ہوا کا ہے. معاملہ ہے. اس زمانے میں عالم تھے بھی نہیں، کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، تو کیسے ثابت کر رہا ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے؟ تو ہم بتا دیں تمہاری کتابوں میں ایسی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو باتیں؟ کتابوں میں تو تھانوی صاحب نے بھی اس بات کو حمایت میں لکھا ہے خواجہ صاحب کی، اور یہ فاضل بریلوی نے بھی حمایت میں لکھا ہے کہ اس نیت سے پڑھوایا تھا کہ آزمانا چاہ رہے تھے. حمایت تصوف کا مسئلہ ہے، تصوف کا مسئلہ ہے. حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تمہاری یہ نیت رہی ہوگی نا کہ چشتی رسول اللہ، چشتی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. رسول مانے بھیجنے کے ہوتے ہیں جی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف کی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے امام ابن ثعلبہ
اچھا حدثنا کیا کہتے ہیں عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ايكم محمد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متقین بین وحرانہم. یہ پوری حدیث ہے جس میں آخر میں امام ابن ثعلبہ ایمان لاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا میں ان سب باتوں پر ایمان لاتا ہوں. وانا رسول من ورائی من قومی، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا یعنی بھیجا ہوا تھا. یہاں رسول بمانے بھیجے ہوئے کہ بخاری شریف میں وانا رسول من ورائی من قومی. تو یہ مان سکتے ہیں کہ غریب نواز چشتی رسول اللہ انہوں نے کہا ہو. یہ تو اپن اپنی طرف سے کہنا کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا چشتی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اور جب تک کسی متکلم کے کلام کا منشا مانا نہ معلوم ہو تو اپنی طرف سے کیسے ہم جیسے کوئی نظریہ قائم کر سکتے ہیں. مرزا انجینئر بھی پھنس جائے، جتنے اہل حدیث ہیں سب پھنس جائیں گے. جو اس بات کو کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. جی کہنا صاحب اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. کہنا چاہیے بتاؤ کہ کبھی یہ بیان کرے وہ کوئی حدیث کے سامنے پڑھ دینا آپ جیسے حدیث ضعیف کہتے ہیں تو وہ کہے گا اہل حدیث کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. کہنا اچھا تو یہ غیر مقلد ہے صاحب کیا؟ نہیں، پھر اس سے پوچھنا چاہیے بتاؤ کہ حدیث کسے کہتے ہیں. وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. یہ تو کہے گا نا اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب یہی کہتے ہیں جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. کہنا اچھا بتاؤ جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتائے، کمزور بتائے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. کہنا ابھی تو نے کہا میں نے حدیث پڑھی تھی، ابھی تو نے کیا کہا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، کہا تھا کہ نہیں؟ ارے نہیں نہیں یہ نیت ہمیں کیا مطلب، ہم کوئی عالم الغیب، ہم کوئی خدا تھوڑی ہے نیت جان رہے ہیں کہ تو نے نیت سے نہیں کہا. ارے نہیں وہ مشہور ہے اصطلاح، علماء نے بیان کی ہے کہ اس کو حدیث کو ضعیف کہیں گے. یہ ہمیں کیا معلوم اصطلاح کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمارے سامنے تو نے ڈالی کہا کہ حدیث ضعیف ہے کہ نہیں وہ علماء کی اصطلاح ہے کہ جس میں راوی کمزور ہو اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. تو نے دل میں ہے تیرے، تو نے زبان سے تھوڑی کیا کہ راوی کمزور کے اعتبار سے حدیث ضعیف. تو ہم بھی مانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں یہی بات ہے سب کے دیوبندی بریلوی کے روایت کے اعتبار سے تم حدیث کو ضعیف کہتے ہو، مگر وہ بات تو دل میں ہے نا. زبان سے تم ڈائریکٹ یہی کہہ رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے. جی کیا خیال ہے؟ بالکل. تو پھر غنی نواز سے کیسے فتویٰ لگا رہا ہو؟ چشتی رسول اگر انہوں نے کہلوا بھی دیا کیسے فتویٰ لگا رہا ہو؟ تم خود بھی تو حدیث ضعیف کہہ رہا ہو. بالکل اسی نیت سے تو کہہ رہا ہو نا، دل میں ہی تو نیت ہے نا کہ یہ روایت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. صحیح بات. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسری بات میں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور میں نے کہا کہ اجمیر شریف کی کسی مسجد میں بتا دو کہیں بھی لکھا ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ 10 لاکھ روپے نام لے جاؤ. کہیں بھی ایک بھی مسجد میں یا مدرسے میں یا کہیں بھی گھر میں اجمیر شریف کی کسی بھی دکان پہ لکھا ہو. ہاں صحیح بات. بدنام کرتے ہیں ان کو. بہرحال یہ مرزا انجینئر خبیث اعظم سے آپ دور ہیں. مفتی کامران شہزاد بھی خبیث ہے، اس سے بھی دور رہیں. یہ بھی دماغ سے سمجھ رہا ہے قرآن کو اور حدیث کو اپنے دماغ سے. یہ ثانی ہے مرزا ابوالعلا مودودی ہے، مفتی شہزاد کامران. پہلے میں سے صحیح سمجھ رہا تھا، بعد میں مان گئے تو ثانی ابوالعلا مودودی ہے، دماغ سے سمجھ رہا ہے. یہ بھی معجزات کو نہیں مانتا اور کراماتوں کو نہیں مانتا. یہ مفتی شہزاد. اور دیوبند والے کرامت کو بھی مانتے ہیں، معجزے کو بھی مانتے ہیں، تصوف کو بھی مانتے ہیں، شریعت کو بھی مانتے ہیں، طریقت کو بھی مانتے ہیں دیوبند والے. اور دیوبند والے کشف و کرامت کو بھی مانتے ہیں. علماء دیوبند میں تو مودودی صاحب میں بہت فرق ہے. نہیں وہ مشتوں مجذوبوں کو ہی مانتے ہیں، دیوبند والے مشتوں کو ہی مانتے ہیں، مجذوبوں کو ہی مانتے ہیں. مودودی صاحب نے تو سب ایک ہی رسی میں سب کو ہکا ہے. ایک بات بتاؤں، دیوبند والا بھی انشاءاللہ کہتا ہے، بریلی والا بھی. دیوبند والا بھی ماشاءاللہ کہتا ہے، بریلی والا بھی. دیوبند والا بھی 4 امام مانتا ہے، بریلی والا بھی. دیوبند والا بھی 20 رکعت پڑھتا ہے، بریلی والا بھی. دونوں میں کافی باتوں مماثلت ہے. جی یہ کہہ سکتے ہیں دیوبند والا قرات اچھی پڑھتا ہے جو بریلی والا نعت اچھی پڑھتا ہے. جی تو دونوں کی جو اچھی باتیں لے لو. ایک توحید اچھی طرح بیان کرتا ہے تو ایک عشق رسول اچھی طرح بیان کرتا ہے. جی بھائی ایک بات تو لینا پڑے گی نا، ایک دم ایک ساتھ تو نہیں کیا جائے گا کسی کو. دونوں پر ایمان ہے ہمارا. اب دیکھو ایک طرف کانگریس ایک طرف بھاجپا ہے، ایک طرف دیوبند ایک طرف بریلی. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم جائیں سپا کا زور ہے نہیں اتنا ہندوستان میں، اہل حدیث اور مودودیوں کا زور ہے نہیں. تو اہل خود خباستیں ان دونوں کے اندر بہت بڑی بڑی خباستیں اہل حدیث میں مودودیوں میں. جی اس لیے اپن کو تو ان سب کے بیچ میں رہ کے کام کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتا جو ہم نے قرآن پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا بس.
وہ تو اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ غیر مقلد بے دینی کا دروازہ ہے. ہاں دیکھو بے دینی وہ تو جانے کیا کیا ہے غیر مقلد. جی ان میں 5 فرقے ہیں غیر مقلدوں میں. اچھا. عمان والا غیر مقلد الگ ہے، اسے عمانی اہل حدیث کہتے ہیں. اور پاکستان میں جماعت الدعوت اہل حدیث الگ ہے، سلفی اہل حدیث جو بنارس سے یہ الگ ہے سلفی اہل حدیث. جی ایک ہے غربا اہل حدیث، ایک ہے اثری اہل حدیث. 5 فرقے ہیں. شیعہ میں 32 فرقے ہیں، قادیانی میں 2 فرقے ہیں، افشاد 3 ہو گئے. اور یہ دعوت اسلامی میں 3 فرقے ہو گئے، ایک دعوت اسلامی ہے، ایک سنی دعوت اسلامی ہے، اور ایک ہے سوسائٹی دعوت اسلامی. یہ احمد آباد سے بن گئی ہے سوسائٹی دعوت اسلامی. الیاس قاضی کی مخالفت میں ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی انہی کے اندر. اچھا. اور معلوم ہے عمران اتاری کا پیسہ کتنا ہے، حساب لگانا مشکل ہے، اتنا پیسہ ہے عمران اتاری اور حبیب اتاری کے پاس. پوری دنیا سے چندہ کر رہے ہیں، پوری دنیا سے. اور ان کے 10 لاکھ مبلغ ہیں، کم 10 لاکھ دلال. 10 لاکھ کو 50-50 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں یہ الیاس قاضی کے ماننے والے. بتائیے 50-50 ہزار اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بتاؤ. اچھا کبھی دیوبند والوں نے شاخیں کھولی ہر جگہ پورے ہندوستان میں؟ کہیں شاخیں کھولی پورے ہندوستان میں؟ نہ ندوے والوں کہیں بہت کم جگہ ہے، بریلی والوں کی بھی کم جگہ ہے، پورے ہندوستان میں نہیں ہے. ان کی تو پوری دنیا میں کھل رہی ہیں. یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شاخیں الگ کھل رہی ہیں اور 50 ہزار روپے تنخواہ الگ دے رہے ہیں دعوت اسلامی والے جو پاکستان کے الیاس قاضی نے بنائی ہے. بنائی تو علامہ ارشد القاضی صاحب نے، لیکن نام یہ اپنا کر رہا ہے کہ میں نے بنائی. اچھا ارشد القادری صاحب نے علامہ ارشد القاضی صاحب نے بنائی تھی. اصلی میں کیا ہے اس نے دیکھ کے بنا دیا تھا سیدھا سادہ ہے امیر بن جائے گا. اس بار اس کی عمر 30 سال تھی، یہ 35 سال تھی، تو اس کو ایسی بنائی سیدھا سادہ ہے، شریف آدمی نیک آدمی لگ رہا تھا، ایسی خواصتیں تھیں. اب بیل گاڑی سے چلتے چلتے جیسے ہی ہوائی جہاز میں پہنچا تو اس کے تو دماغ بالکل اونچے ہو گئے. پھر یہ اپنے آپ کو وہی مرزا قادیانی کے طرز میں ڈھال دیا کہ اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک اتار کے نعرے لگوائے، اور بار بار اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اس کو سلام آتا رہتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی خیال نہیں کر رہا ہے. اور پھر بھی بریلی والے اس لیے مسلمان مان رہے ہیں کہ یہ دیوبند والوں کا مخالف ہے اور مسجد کا نعرہ لگاتا ہے. تو یہ بریلی والے ہضم کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کرے اپنا آدمی ہے. یعنی بریلی والوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ کچھ بھی کرو اگر اپنا آدمی ہے تو کفر بگے یا شرک بگے وہ اپنا ہے، اسے بچاؤ. جیسے یہ آپ کے محمد رضا مراد آبادی ہے، اس نے کہا فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، اس نے کہا تمام سید قیامت میں اللہ کو ڈھونڈیں گے، اس نے کہا کہ حجر اسود کو مت چومو، اس نے ڈائریکٹ حجر اسود کا نام تو نہیں لیا، یہ کہا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگا اسے پھینک دو. تو پھر حجر اسود کو کیا کرو گے؟ جی صحیح بات ہے. اور یہ پورے اتاری لوگ وہاں پر ایک بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، زیادہ تر اتاری. اب کچھ لوگ تو پڑھ لیتے تھے لیکن اب بریلی کے ڈر سے اب یہ بھی نہیں پڑھیں گے اتاری امام حرم کے پیچھے مسجد میں. اور بریلی والے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کو کسی کو بھی مسلمان نہیں مانتے جی، نہ وہاں کے سیدوں کو مانتے، نہ صحابہ کرام کی اولادوں کو مانتے، مسلمان ہی نہیں مانتے. جس دن مسلمان مان لیں گے تو بریلی والوں پہ فتویٰ لگا دیں گے کافر ہونے کا، کیسے مسلمان کیوں مانا بریلی والے امام کے کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام. یہ ایک الگ مصیبت ہے ان لوگوں میں. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کریں گے صاحب. جزاک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اختر مرزا. میں ایک بابا بدخشانی ان کے مزار پہ آ رہا ہوں، قریب پہنچ گیا ہم. راج گڑھ میں ہے جہاں پر بہت پارٹیاں آتی ہیں ہندوستان کی. اچھا بڑا مزہ کہ ہم دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسکول بھی بند ہونے جا رہا ہے. جزاک اللہ. میں سے چینل پہ ڈلوا دوں گا اپنے. ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا حضرت. اپلوڈ کرا دوں گا صاحب. جزاک اللہ. ٹھیک، السلام علیکم. ٹھیک ہے. السلام.